اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم آیت نمبر 15 سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں جواب اس طرح سے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کفار مکہ جو تھے، ان کے جو سردار تھے، خاص طور پر ان کی بد اخلاقی کو بیان کیا۔ اور جو یہ 13ویں خاص طور پر آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک بطور تانا یہ بات نہیں کہہ دی کہ وہ ناجائز اولادیں ہیں، اتل بعد ذالک زنیم، زنا کی پیداواریں ہیں۔ اصل میں یہ پورے سوشل سسٹم کے اوپر اعتراض تھا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات عرض کی کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اکثریت جو تھی وہ بد کردار تھی، ایسا نہیں تھا۔ ان کے سسٹم میں چیزیں شامل تھی نا، جیسے نکاح متع، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شریف گھرانے تھے، شرفاء کے گھرانے جو تھے، وہ بھی پروسٹیٹیوشن کرتے تھے اور اسے جائز نکاح مانتے تھے، اور نیوگ کا جو سلسلہ ان میں بھی رائج تھا کہ بھئی زیادہ جو فیمس ہے، جو بہادر ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنے بچے کو بیوی کو بھیجنا تب تک جب تک کہ وہ پریگننٹ نہیں ہو جاتی۔ تو یہ سارے جو سلسلے تھے یہ بہرحال کہیں نہ کہیں حرام اولادیں ہی پیدا کرنے کے ذریعے تھے۔ اس کے علاوہ پھر سسٹم کے اندر یہ بات تھی کہ اپنی ہی مائیں جو تھیں وہ بانٹ لیتے تھے باپ کے مرنے پر، تو اس سے پیدا ہونے والی بھی اولادیں جو ہیں وہ کوئی حلال تھوڑی تھی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے سسٹم کو چلا رہے ہیں، سردار ہی چلاتے ہیں نا سسٹم۔ آپ کے ملک میں جو ہو رہا ہے حکمران ہی کر رہے ہیں نا، آپ کیا میں تو نہیں کر رہے۔ تو رسپانسبل جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو یہ گورنمنٹ تھے نا، سردار تھے۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سرداری ملی ہے، ایک زمانے سے ان کے خاندان، یہ نسل در نسل سردار تھے، تو ان کے خاندانوں میں سرداری آئی ہے، تو انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے سوسائٹی کا کہ معاشرے میں زنا کو عام کر دیا ہے، بدکاری کو عام کر دیا ہے۔ عام کرنا کیا، اسے کہتے ہیں سہولت کاری، کہ زنا کے لیے سہولیات پیدا کرنا۔ جیسے یہ ٹرانسجینڈر کا نام لے کر ہمارے یہاں کی جا رہی ہے، ٹرانسجینڈر لا پاس ہوا، اس کے خلاف شرعی عدالت میں کیس دائر کیا گیا، عدالت نے خارج کر دیا، کچھ ہوا، لا پاس ہے، یعنی کہ جو ہے ایک آئینی قانون پاس ہو چکا ہے، امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی۔ ابھی تو سیاسی تماشا چل رہا ہے نا، نہیں کوئی اکٹھا کہاں سے ہونا ہے، کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی، کوئی آواز نہیں، کوئی آواز اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ اور یہ بالکل جو ہے نا صرف عالموں کی طرف سے حجت تھی۔ یہ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عالموں کی اب ڈرامے بازی ہے، کیونکہ اب عوام کوسچن کر رہے ہیں نا کہ کہاں تھے سارے عالم، تو کہیں گے جی وہ ہم نے تو شرعی محتسب عدالت میں کیس کیا تھا، انہوں نے کیس ہی نہیں سنا۔ حالانکہ انہوں نے بہت صحیح بات کی شرعی محتسب والوں نے، کہ جب پاس ہونے کے لیے پیش ہوا تھا قانون تب کہاں تھے تم لوگ؟ اب تم لوگوں کو ہوش آیا؟ 2018 میں پیش ہوا تھا یہ بل، 2022 میں پاس ہوا ہے، 4 سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے۔ سوئے ہوئے تھے تب، سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، سب ملے ہوئے، کیا حکمران تو کیا سیاستدان تو کیا عالم۔ علماء کے بگاڑ کے بغیر معاشرے نہیں بگڑتے جی، جب تک علماء نہیں بگڑتے معاشرے نہیں بگڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک حق پرست علماء رہیں گے تم حق پر قائم رہو گے۔ تو ابھی بھی یہ نہیں کہ سارے ہی حق پرست نہیں رہے، جو حق پرست ہے انہیں کوئی آگے نہیں آنے دیتا،
اور جو لائم لائٹ میں ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے. اور پاکستان کے ایک پروڈکشن ہاؤس نے ابھی پہلے ایک شارٹ فلم بنائی ہے ڈارلنگ کے نام سے اسی پر, اور اب جو ہے ایک پوری 2.5 گھنٹے کی فلم جو ہے جوائے لینڈ اس کا نام ہے, اور وہ یہی ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر ہے, یعنی مرد ہے وہ عورت بن کے رہتا ہے, اور وہ ایک دوسرے مرد پر عاشق ہو گیا ہے جو کہ شادی شدہ بھی ہے, تو ان کے ریلیشن شپ ہو گئے ہیں. پھر فائنلی وہ جو بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر تو اس ٹرانسجینڈر کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. ابھی یہ ریلیز ہونی ہے. یہ تو اس کے بارے میں جیسے کوئی فلم آتی ہے تو اس کی موٹی موٹی کہانی ہوتی ہے نا, وہ میں دیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی, تو اس کا ٹریلر بھی ریلیز ہو گیا ہے اور آپ کے سینسر بورڈ نے اجازت بھی دے دی ہے. پہلی بات تو خیر میں تو یہی نہیں مانتی کہ ایک اسلامی ریاست میں فلم انڈسٹری ہو اور سینسر بورڈ ہو. فلم انڈسٹری کا ہی کوئی کام نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بس یہ اب 4-5 فلمیں آئیں گی, 1-2 ڈرامے بنیں گے, بچوں میں یہ چیز نارملائز ہو جائے گی. ڈرامہ تو پہلے آج کیا نام تھا لڑکا, میں دیکھتی تو نہیں, وہ بھی جو ہے نا لڑکی لڑکا بن کے رہتی تھی جس طرح نہیں, لیکن ان کی شادی وغیرہ کے اوپر ابھی تک کوئی چیز نہیں بنی, لیگلائز نہیں تھا لہٰذا نہیں بنی. اب بنیں گی چیزیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 2-4 فلمیں 2-4 ڈرامے بننے کے بعد یہ چیز نارملائز ہو جائے گی. اسے کہتے ہیں نارملائز کرنا. تو لوگوں میں جیسے لباس کو لے کر نارملائز کیا گیا نا, کہ ایسے ڈرامے بنے. جب ہم لوگ اسکول کالج میں تھے نا تو اس طرح کے ڈرامے بہت آتے تھے کہ جی بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ چادر لے کر نکلو, یا باپ کہتا ہے اور بچی روتی ہے اور وہ بڑا مظلوم ہے. تو یہ چیزیں اس وقت بڑی پرموٹ کی جاتی تھی. تو آپ دیکھیں چند سالوں کے اندر انہوں نے اس چیز کو نارملائز کر دیا اور لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ یعنی کہ یہ تصور پیش کیا گیا باقاعدہ کہ جی لڑکیاں کیوں خود کو کور کر کے نکلیں, لڑکوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کو نہ دیکھیں. اور اب اسی طرح کی باتیں بچے اٹھ کے کرتے اور نارملائز کر دیا نا اس کو. بالکل اسی طرح سے اب اس کے متعلق چل رہا ہے کام. تو حکمران جو ہوتے ہیں نا ان کا ذمہ ہوتا ہے معاشرے کو شکل دینا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں حکومت ملی ہے تو تم نے کیا کیا ہے, نسل در نسل تم لوگوں نے ایک زناکار معاشرہ مرتب کیا ہے نا. انکانا, اور یہ کہ ہے ذا ڈبل دگنا, مالن مال و بنین, اور بیٹا. 14ویں آیت سے پڑھنا تھا ہم نے. انکانا ذا مال و بنین, ہاں ایک بات ہے, مال اور بیٹے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے, یہ ہمارے معاشرے کا نقشہ ہے جی. اگر آپ دیکھیں کردار نہیں ہے, جھوٹے ہیں, ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے والے ہیں, بد زبان ہیں, بد اخلاق ہیں, ظالم ہیں, اور زناکار بھی ہیں. خود تو ہیں ہمارے جو سیاستدان اکثریت ہے, خود اکثریت زناکار ہے. پیسہ بہت ہے, سارے عیش پرست ہیں, لیکن بڑھائی کے دعوے دار ہے. کیوں؟ انکان ذا مال و بنین, مالدار ہیں, بیٹے ہیں ان کے, مال بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے نا کہ تم ہی نبی بنانے کے لیے رہ گئے تھے. اگر اللہ کو کسی کو نبی بنانا تھا تو مکہ یا طائف کا کوئی بڑا سردار چنتا اللہ پاک, تم ہی رہ گئے تھے. تمہارے پاس تو مال ہی نہیں ہے, تمہارے پاس تو جو ہے خدیجہ نے دیا, تم خود تو صاحب حیثیت نہیں ہو, اور تمہارا تو ایک بیٹا زندہ نہیں بچا. تو اللہ بتا یہ رہے ہیں, انڈائریکٹ ہے جی, کچھ ڈائریکٹ نہیں ہے, کہ فخر کا سبب بیٹے اور مال ہے. تو بیٹے اور مال کسی کے اچھے ہونے کا ثبوت نہیں ہوتے. یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ دے کر آزماتا ہے, اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. کسی کو لیڈرشپ دینے کا معیار اس کا تقویٰ ہے, بس یہ یاد ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ کبھی ایک حکمران ایسا چنا ہے جسے تقویٰ کے بنا پر چنا ہو کہ بعد میں ہم کہیں گے کیسے حکمران ہم پر آ گئے. کوئی ریزن ہم نے کبھی دیکھی نہیں. تقویٰ کے بنا پر چنے.
آپ دیکھیں کہ یہود پر جب طالوت علیہ السلام کو چنا تھا ان کے نبی نے، تو انہوں نے بھی کہا تھا یہ ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے، ہم زیادہ مالدار ہیں۔ تو انہوں نے پھر جواب دیا تھا کہ اللہ نے اسے مال میں اور جسم میں تم پر برکت دی ہے، سوری مال میں نہیں، جزاک اللہ، علم میں اور جسم میں۔ آدھی توجہ میری مریم نے لی ہوئی ہے نا، علم میں اور جسم میں، یہ علم والے بھی ہیں اور یہ طاقتور بھی ہیں۔ حکومت چلانے کے لیے طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، ذہن مضبوط ہو، دل مضبوط ہو، ٹینشن لے سکیں، فیس کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فخر جتاتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس بیٹے ہیں۔ تو ہر عہد میں یہی غلط فہمی پالی گئی ہے کہ حکمران مالدار ہونا چاہیے، حالانکہ مال کا اور حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ حکمران ہونا چاہیے متقی، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے پیسے والے آدمی تھے، لیکن جب خلیفہ بنے، خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام بند کر دیا۔ تو خرچے کے گزارے کے بھی پیسے تھے نہیں تھے، کیونکہ کوئی انہوں نے جمع کر کے تو رکھے نہیں ہوئے تھے، اخراجات کرتے تھے، اپنے صدقات کرتے تھے۔ جب کاروبار بند کر دیا تو پھر کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا کیا تھا، بیٹے تھوڑی تھوڑی ہیلپ کرتے تھے۔ تو پھر عمر جو تھے انہوں نے یہ بات صحابہ سے کہی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین سے بات کی کہ ابو بکر جو ہے ان کے لیے خرچہ مقرر کیا جائے، تنخواہ مقرر کی جائے۔ تو صحابہ نے تو ایک معقول تنخواہ آفر کی کہ آپ لیں خزانے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے، مجھے صرف میرا خرچہ دے دو۔ تو پھر سب خرچہ لیتے رہے۔ تو پھر عمر نے بھی یہی طریقہ رکھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لی، وہ صاحب مال تھے، انہوں نے اپنا کاروبار اس طرح چلائے رکھا کہ وہ ان کے بغیر بھی چلتا رہا، ملازم رکھے ہوئے تھے، مینیجر وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو پیسہ بہت تھا ان کا اپنا۔ وہیں سے تو پھر فتنہ بنا کہ کہنے لگے جی سرکاری خزانہ کھا گئے عثمان، حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا وہ ان کا ذاتی تھا، انہوں نے تو تنخواہ لی ہی نہیں خزانے سے۔ کہ انہوں نے کہا کہ پہلے دونوں خلفاء اس لیے لیتے تھے کہ انہوں نے کام بند کر دیا تھا، میرا تو چل رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ لیکن ان کا ایک سٹینڈرڈ لائف سٹائل تھا، بڑا گھر تھا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اپنے رشتہ داروں پر بہت خرچ کرنا، تو اس پر جو ہے بہت لے دے ہوتی تھی۔ اور اسی کو باغیوں نے جو ہے نا، کیونکہ لوگ مدینہ میں تو نہیں تھے ظاہر سارے، تو ایران میں، کوفہ میں یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا کہ جی ابو بکر و عمر نے تو کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، تو عثمان تو عیاشیاں کرتا پھرتا ہے، سارا قومی خزانہ کھا گیا عثمان۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو کچھ میں یوز کرتا ہوں میں اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ میرا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 17 کمروں کا تھا، آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، میں اس وقت بھی اچھا کھانا کھاتا تھا، میں نے کبھی روکھا سوکھا نہیں کھایا، نہ میں کھا سکتا ہوں، مجھے عادت ہی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ اور میں شروع سے نرم کپڑا پہنتا ہوں، میں رف کپڑا پہن ہی نہیں سکتا، میرا جسم برداشت ہی نہیں کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ اور ہاں میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا مال ہے، میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، میں نے خزانے سے کچھ نہیں لیا۔ لیکن وہ تو فتنہ تھا نا، وہ مانے نہیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ کسی کو مال کی وجہ سے حاکم نہیں چنا جائے گا، حاکم چنا جائے گا تقویٰ کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ دیکھیے قرآن کتنی مثالیں بیان کرتا ہے طالوت علیہ السلام کی، ایک عام چرواہے کے بیٹے، خود داؤد علیہ السلام کون تھے؟ ایک عام چرواہے کے بیٹے،
اور سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام اجنبی قوم کا حصہ تو نہیں تھے، غلام اور قیدی، اور ان کو حاکم بنایا گیا تقویٰ کی بنا۔ تو جب بھی اسلام میں حکومت کا معیار ہوگا وہ تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو سب سے متقی ہوگا وہ تم پر حاکم بنایا جائے گا۔ تو جب تم پر ایک حاکم مقرر کیا جائے اور تمہیں اللہ کے قانون پر لے کر چلے، تو اگرچہ وہ ناک کٹا حبشی ہو اس کی پیروی کرو، کیونکہ عرب جو تھے وہ حبشیوں کو کمتر سمجھتے تھے کالا ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا، حبشی بہت زیادہ تر لوگ غلام تھے، عرب خریدتے تھے ان کو، تو اس وجہ سے بھی وہ سمجھتے تھے ان کو حقیر، اور ناراض ہوتے تھے نا۔ یہ رہا عربوں میں، کسی غلام پر بہت غصہ آتا تھا تو اس کا ناک کاٹ دیتے تھے بطور سزا۔ تو پھر یعنی ایسا غلام کہ جس کا مالک اتنا غضبناک بھی کبھی رہا ہو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں ناک کٹا، کسی کو فزیکلی تو نہیں کاٹتے، مگر ناک کٹے کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو جس کا سچ مچ ہی ناک کاٹ دیا گیا ہو۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کیا مقصد تھا کہ سوشلی بے شک وہ تم میں سب سے حقیر درجے کا بندہ ہو، اگر وہ متقی ہے تو وہ حاکم بنایا جائے گا، اور جب وہ تمہیں اللہ کے دین پر لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ تو اصول یہ ہے، لیکن ہم اس اصول کو جب جب بھولے ہیں ہم نے زوال کی شکل دیکھی ہے۔ اور یہی بات ہم بھول گئے، پیسے والے چنے جاتے رہے اور پھر پیسے والے پیسے سے پیسہ بناتے رہے، اور مسئلے جو ہیں خراب ہوتے چلے گئے۔ تو لہٰذا تقویٰ ہے جس کی وجہ سے اہمیت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں اعتراض یہ پیش کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو جب حکومت ملی تو تم لوگوں نے کون سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، کون سا اعلیٰ قانون قائم کیا، کون سا مثالی معاشرہ بنا کر دیا، اور فخر بس اس بات پر ہے کہ بیٹوں والے ہو مال والے ہو۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ تو دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، کالا کہتا ہے اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ سطر ہوتا ہے نا لکھنا، اسی سے اساطیر جمع ہے، لکھی ہوئی باتیں کہانی کو کہتے ہیں۔ اساطیری کردار کبھی لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ کہانیوں کا کردار، جیسے ٹارزن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پر ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کیا ہے یہ، پچھلوں کی کہانیاں، یعنی کہ قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے واقعات ہیں جو محمد سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ واقعے تو ہم سب کو پتہ ہے، کوئی بھی سنا سکتا ہے، تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر کا یہ عالم ہے۔ یاد رکھے تکبر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پسند کرتے ہیں کہ ہمارا جوتا اچھا ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر ہے حق کا جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں تو تھی نا ان میں، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے تبھی تو ان کے عیب دیکھتے تھے، ان کو باتیں بناتے تھے، اور مال کی بنا پر لوگوں کو ویلیو کرتے تھے، ویلیویٹ کرتے تھے، تو یہ دوسروں کو حقیر ہی جاننا ہے۔ اور دوسری طرف حق کا انکار، تو حق کے انکار کا عالم اللہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو دین کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے، یہ تو ہم بھی سنا سکتے۔ اور اس پر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہترین حکمران ہیں، ہم بہترین لوگ ہیں۔ بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو حق کو قبول کرتا ہے۔ سا ان قریب، سا علامت کس چیز کی ہے جی؟ مستقبل کی۔ سا ان قریب کی مستقبل کی علامت ہے، مضارع میں سا لگنے سے مستقبل کنفرم ہوتا ہے۔ سانسیمہ، ان قریب ہم داغ دیں گے، سین واو میم سے ہے،
اسی سے اسم بنتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کی پہچان ہوتی ہے. تو جو جانور ہوتے ہیں ان کو برانڈ کیا جاتا ہے, داغا جاتا ہے. کس لیے؟ پہچان کے لیے. تو اسی لیے وہ ان کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی معنی میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ داغیں گے ہم انہیں, ہم ان کو سٹیمپ کر دیں گے. الا اوپر, الخرطوم, خا را تو میم. خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں, ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں. اصل میں ہم ان کی سونڈ داغ دیں گے. تنزن کہا جا رہا ہے. آپ اردو میں بھی تو کہتے ہیں نا نک بڑا اونچا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ متکبر ہے, نخرے والا ہے. اسی معنی میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت نخرہ ہے اس کا, اس پورے گروہ کا. حق بات سننا قبول نہیں کرتے, انسان کو انسان نہیں سمجھتے, جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی عزت ہی نہیں. ان کو کسی کی بات کی کوئی حکمت دکھائی نہیں دیتی, سمجھ نہیں آتی. اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے. تقویٰ ان کو سمجھ نہیں آتا, اخلاقی اصول ان کو سمجھ نہیں آتے. تو بہت نخرہ ہے ان کا, بہت متکبر ہے. تو ان قریب ہم ان کی سونڈیں داغیں گے, ہم انہیں سزا دیں گے ان کے تکبر کی. ملا جلا نہیں جی, 100%. خاص طور پر چونکہ یہ بیان جو ہے یہ حکمران طبقے کا ہے, تو حکمران طبقے میں 100%, میں نے پرسوں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہی ساری صفتیں آپ کے حکمران طبقے میں ہیں, ہمارے حکمران طبقے میں ہیں. تبھی تو ہم اس سب سے گزر رہے ہیں. جو ان کا حال تھا وہی ہمارا حال ہے. کسی کو شرم آتی ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں. انا بے شک ہم نے بلوناہم, آزمائش میں ڈالا ہوا ہے انہیں. بلا سے ہے نا, ہم الگ کر دیتے, بلونا نہ بھی ضمیر ہے اسے بھی نکال دیں. بلو, ابتلا کا لفظ پڑھا ہے آپ نے سورہ بقرہ میں. تو بلا آزمائش کو کہتے ہیں. ہم نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے انہیں, کما جیسا بلونا ہم نے آزمایا اصحاب الجنتی, باغ والوں. ہم نے مال دے کر انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے, اسی طرح جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والوں کا قصہ بھی آئے گا. مقصد یہ ہے کہ مال اگر ان کے پاس ہے تو ان کی کامیابی کی علامت نہیں ہے, بلکہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تاکہ دیکھیں کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں, ایک بندہ بت پر جا کر چڑھاوا چڑھاتا ہے, ہندو ہے یا کرسچن ہے, اور وہ منت مانتا ہے, اس کا کام ہو جاتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتے ہیں. ایک مسلمان مرد یا عورت جاتے ہیں, بابا جی کا دھاگا باندھتے ہیں اور منت مانتے ہیں, ان کا بھی کام ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں, یقین سے کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ڈلتی جی. اصل بات یہ ہے اللہ آزماتے ہیں. آپ دیکھو میں یہ کیا کرتا, سب کو اللہ آزماتے ہیں. ایک مومن پورے یقین کے ساتھ نفل پڑتا ہے, حاجت اس کا کام نہیں ہوتا, تو اس کا یقین کا کیا ہوا؟ اللہ اسے بھی آزماتے. اب یہ کیا کرتا؟ غزوہ احد میں اللہ نے مسلمانوں کی شکست سے دو چار کیوں کیا؟ تاکہ دیکھیں کون قائم رہتا ہے, کون بھاگ جاتا ہے. کہا نا منافقین نے اٹھ کر, اگر نبی ہوتے ہی اللہ کے تو جنگ کیوں ہارتے؟ تو یہ ٹیسٹ تو آئیں گے. ایک حق پرست کو فیلئر کا سامنا کر کے ٹیسٹ دینا پڑے گا, اور ایک باطل پرست کو اللہ کامیابی دے دیتے. اس وقت تو یہ ٹیسٹ بہت واضح ہے. آپ دیکھیں جتنے جسم فروش ہیں, فلم سٹارز ہیں, سب کے پاس پیسہ, عزت, شہرت, سب کچھ ہے, اور جو دین پر چلنے والے ہیں کونوں میں لگ کر بیٹھے ہوئے ہے نا. ایسے مالی اعتبار سے بھی تنگ ہے, راستہ ہی نہیں مل رہا. پھر کیا کرنا ہے؟ آزمائش ہے, کیا کرنا ہے؟ کیا حق چھوڑ دینا ہے دنیا کی خاطر باطل کی گود میں جا کر بیٹھ جانا؟ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اللہ کلیئرلی آپشن دے رہے ہم سب. اللہ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں 100% دوں گا تمہیں, اللہ نے کہا جنت دوں گا. پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, اللہ پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک کام کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں لاد پھاند دوں گا. اللہ نے کہا میں دنیا میں بھی بہتری دوں گا, لیکن اجر تمہیں جنت میں ملیں گے. تو کسی کام کے نتیجے میں دنیا میں آسانی آئے گی, کسی میں نہیں بھی آئے گی. اللہ کی مرضی, وہ جانتا ہے. جب بیٹھ کر دعا کرتے ہیں جنت الفردوس کی, تو پھر اس کے اسباب بھی تو بننے. اعمال تو جنت الفردوس والے ہیں نہیں, تو پھر کچھ تو ہوگا. بیماری آئے گی,
آزمائش آئے گی, کوئی ریزنز تو بنے گی نا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں امتحان, مال, اولاد, گھر بار, شادیاں, رشتے, سب آزمائش کے ذریعے. تو ان پر زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ سے اچھائی مانگے, مصیبتیں مانگا مت کریں, آزمائشیں مانگے مت. یعنی جیسے ایک صحابی نے دعا کی نا, ایک صحابی بیمار تھے, ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے, تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی. آپ نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے سزا دنیا میں دے دے, میں آخرت میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے کہا آپ سے کس نے کہا تھا دنیا میں بھی برداشت کر سکتے؟ آپ کو غلط فہمی ہے. آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے دنیا و آخرت میں. اب آپ استغفار کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر آزمائشیں نہ مانگے. شعر بنے ہوئے نا بہت ساری ایسی نعتوں کے یا استغفار کی دعاؤں کے, اور بہت صوفیزم کے تحت یہ تصور رہا کہ جی کوئی آزمائش آ جائے, اللہ آزمائش کیوں نہیں بھیج رہے. نہیں, آزمائشیں مت مانگے, اللہ سے رحم کی دعا کریں, اللہ سے خیر مانگے. ہاں آزمائش آ جائے تو صبر کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 آپشنز ہوتے تھے, آپ آسان آپشن چنتے تھے, سوائے اس کے کہ وہ حرام ہوتا, تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے. تو 2 آپشنز آ جائیں تو آسان آپشن چنیں, مت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. ایسی پرسوں مجھے کسی کام سے مارکیٹ جانا تھا, تو میرے ساتھ میری نیبر بھی تھی, تو کہنے لگی کہ یہاں سے بیٹھتے ہیں چنچی پہ, ادھر اترتے ہیں, وہاں سے کراس کرتے ہیں, تو ادھر سے. میں نے کہا کیا بہت پڑا ہوا ہے, کتنے پیسے بچیں گے, کتنے پیسے بچیں گے, 50 روپے کم ہو جائیں گے. یعنی کہ ویسے 200 روپے مانگ رہے تھے رکشے والے, گاڑی نہیں تھی, ڈرائیور صاحب چھٹی پہ گئے تھے, گاڑی تو کھڑی تھی. تو میں نے کہا چلو رکشے پہ چلتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ ایسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کتنے پیسوں کی بچت ہوگی, 50-60 روپے کی. تو ہم کیوں اتنی مشقت اٹھائیں جب اللہ نے فضل رکھا ہوا ہے. تو کیا ضرورت ہے ٹکے کھانے کی, یہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, رکشا پھڑو, سیدھا سیدھا جاؤ. ٹائم بھی بچے گا, مشقت بھی وہاں لگائیں جہاں ضرورت ہو, اپنے آپ کو وہاں تھکائیں جہاں ضرورت ہو. جہاں ضرورت نہیں ہے کیوں تھکائیں. تو اللہ کی نعمتوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ نعمتوں کے استعمال سے. تو جو نعمتیں دی ہیں استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو بے وجہ اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈالیں. جیسے آج زہر دیر جلدی جانا تھا, تو مجھے کہہ رہے ماما میں تو جا رہا ہوں. میں بھی جا رہی ہوں. بیٹھے رہنا ٹیچر کی طرح, میں آرام سے بیٹھی, میں قرآن پڑھ لوں گی. میں نے 150 پارہ پڑھ لیا. الحمدللہ. میں پڑھ نہیں سکتی تھی گھر میں, یہ کام وہ کام. اللہ نے, میں ادھر بیچ کراس کروں گی, یوں جاؤں گی, نہیں میں آرام سکون سے بیٹھ جاؤں گی. نہیں بالکل, آپ کی یہ آپ کا کلاس روم ہے, آپ جتنی دیر چاہے یہاں بیٹھ سکتے ہیں, پہلے میں بھی اور بعد میں بھی, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. تو ہمیشہ آسانیاں تلاش کیا کریں اپنے لیے, جو آسانی مل جائے. ہاں جہاں نہیں ملتی وہاں صبر کریں گے انشاءاللہ. تو باقی مال کا ہونا یا نہ ہونا, دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں جی. دیکھیں آپ ایک دفعہ غور کریں تو مجرم لوگ یا تو بہت مالدار ہیں, ہے نا, جیسے وہ نور مقدم والا کیس آپ دیکھیں, اس طرح کے جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں آپ دیکھیں, بہت ٹھیک ٹھاک مجرم ہیں, نشئی ہیں, جو ہے اس طرح کے لوگ ہیں, اور انتہائی پیسے والے ہیں. اور یا پھر بالکل وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں, وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بندے مار دیتے. حیرت ہوتی ہے جو 20,000 کے پیچھے مار دیا, کسی نے 20,000 روپیہ دیا, 50,000 روپیہ دیا, جا کے بندہ مارا ہے, قتل کر دیا, ریپ کر دیا کسی کا, تھوڑے تھوڑے پیسوں پر. ورنہ کہتے اتنے پیسوں سے ہوتا کیا ہے. تو یا انتہائی غریب بندہ بالکل ہر حد بھولا ہوا ہوتا ہے, یا پھر انتہائی امیر. جن کو اللہ نے پورا سورا رکھا ہے نا, وہ عام طور پر بیلنسڈ رہتے ہیں, عام طور پر, کہ ان کو ان کی زندگی میں ہوتا ہے بھاگ دوڑ, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ چلتے رہتے ہیں نا, کہ بھئی فریج لینا ہے, چلو فور ایگزامپل وہ فریج لیا تو اب کوئی اور ضرورت پڑ گئی, تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں لگے لگے زندگی گزار دیتے ہیں, ایک متوازن سی زندگی. تو پیسے کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے, اور پیسے کا ہونا بھی آزمائش. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو پیسہ دے کر ان کو آزما رہے ہیں, جیسا ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا.
اب باغ والوں کا قصہ آ گیا، بنی اسرائیل کا قصہ ہے. اس جب اقسمو انہوں نے قسم کھائی، لا یسری، لیسری، لام لام تاکید ہے، سواد لا یسرمنا اصل میں لفظ ہے لا یسرمنا، تو سواد را میم اس کی روٹ ہے. یہ فصل کاٹنے کو کہتے ہیں، ہارویسٹنگ کو کہتے ہیں. نون پر جو شد آیا ہے، لا یسرمن لفظ تھا نا، نون پر جو شد آیا ہے یہ پھر تاکید کے لیے آیا ہے، تو ڈبل تاکید ہے. لازمن کاٹیں گے ہم، ہاں اس کو، کس کو جی؟ فصل کو obviously. مصبحین، صبح صبح، ہم صبح سویرے فصل کاٹ لیں گے. آپ کو پتا ہی ہے کہ جب فصلیں کٹنی ہے تو فجر کے بعد ہی جو ہے پہنچ جاتے ہیں اور صبح صبح کٹائیاں کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہم صبح صبح فصل کاٹ لیں گے. ولا نہ یستثنونا، استثناء کر رہے تھے. سانون یا سے ہے، سنا بھی اسی سے ہوتا ہے. استثناء کیا ہوتا ہے؟ میں بھی شاید کاٹ سکیں، شاید نہ کاٹ سکیں. تو کیسے کہتے ہیں ہم اس بات کو؟ انشاءاللہ. اگر اللہ کا حکم ہوا تو کاٹ لیں گے، تو ہم صبح کاٹ لیں گے انشاءاللہ اگر ہمارے رب نے چاہا. تو پہلی بات تو آپ کو پتا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ایسا قطعی ہو جانا کہ ہم تو کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ بات سکھائی. کس سورہ میں سکھائی؟ جب آپ نے وہ بات کر دیا تھا کہ میں یہ کوسچن پوچھ کے بتاؤں گا کل آپ کو. سورہ کون سی تھی؟ سورہ کا مجھے کیا پتا، آپ سر ہلا رہے ہیں. ہاں میں نام ہے سورہ تھی، کون سی تھی؟ سورہ کاف ہے جی. 28واں پارہ بہت آگے آ گیا ہے. سورہ کاف میں اللہ پاک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا. جب بھول جایا کرے تو بعد میں کہہ دیا کرے. سورہ کاف میں ہی کہا. تو استثناء اسی کا نام ہے. اتنے سیانے ہیں آج کل کے بچے. وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے اس کا، پروین شاکر کا، جگنو کو دن کے وقت پدکھنے کی ضد کریں بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. کہتی ہے کہ مجھے کھجوریں کھانی ہے اجوا. میں نے کہا ختم ہوئی ہوئی ہیں. تو کہتی ہے وہ جو آپ کی سہیلی ہیں، وہ جو آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جو لاتی ہیں تو ان کو کہیں. پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا نصرت آپا تھوڑی کھجوریں. صحیح ہے نا، وہ ان کو میری ہر بات پتا ہے. یاد ہو نا، انہیں یاد رکھے. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا سارا دن رونا پٹنا چلے گا. پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا آپا تھوڑی سی کھجوریں لے آنا پلیز. تو یہ ہے جی استثناء، کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہم کام کر لیں گے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات کو تسلیم کرنا اللہ پسند کرتے. اپنے نبیوں کو یہی سکھایا، ہمیں بھی یہی سکھایا. تو اللہ کہتے کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، قطعی ارادے بنا کر بیٹھے تھے. اس سے مراد یہ نہیں کہ ارادہ قطعی نہ کریں، مگر اللہ کے حکم کا مارجن ساتھ رکھیں کہ کیا ہوگا اس کو پتا ہے. فطوفا، پھر گیا. طواف سے ہے تو واو فا روٹ ہے نا، چکر لگا جانا. مجھے آپ صرف 5 منٹ کا ٹائم دیں. طواف کی روٹ توئے واو فا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا. تو طافا اس سے چکر لگایا، یعنی وہ پھر گیا. علیہا اس پر، کون جی؟ طائفن، پھرنے والا. یہ کوئی جان پہچان ہے اس لفظ سے؟ طائفن سے جی کیا؟ سورہ مزمل میں طائف کا لفظ کب آتا ہے؟ طائفتن، طائفتن، ہاں طائفتن صحیح کہہ دیا، آتا ہے. طائف شہر ہی کا نام ہے، یہی نام ہے. فا کو سائلنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی اسم لیا جائے گا تو اس کو سائلنٹ تو کیا جائے گا نا. تو طائف یہی ہے. کیوں کہتے ہیں طائف کو طائف؟
بہت لوگوں کے آنے کی وجہ سے کہ بہت زیادہ وہ ہرا بھرا شہر ہے، اور اس زمانے میں اس کا ایسا ہی تھا جیسے آپ کے یہاں مری ہے تو لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے، سیر کرنے جاتے تھے، تو اسی لیے اس کا نام طائف ہو گیا. یہی لام ہے. طائفتن گروہ کو کہتے ہیں، صحیح انہوں نے کیا. گروہ ایسا گروہ جو گھوم پھر رہا ہو، یہ کہ ٹریولنگ گروپس ہوتے ہیں نا، اسے طائفہ کہتے ہیں. تو ثقافتی طائفہ بھی اسی سے ہے لفظ. بالکل ایکچولی طوائف کا بھی لفظی مطلب ہے پھرنے والا، پھرنے والی یا پھرنے والا. تو ایسے لوگ جو گھوم پھر کر اپنے ناچ وغیرہ دکھاتے ہیں. خواتین بھی ان میں ہوتی تھی منڈلیوں میں. پہلے تو مرد ہوا کرتے تھے، وہی ناچتے تھے. پھر آگے تھوڑا اور زمانہ آیا تو انہوں نے عورتیں بھی ہائر کرنی شروع کر دیں، تو وہ جگہ جگہ جا کر شادیوں پر، بیاہوں پر ناچتی تھیں. تو اسی سے وہ طوائف کا لفظ استعمال ہونے لگا کہ یہ گھوم پھر کر ناچ دکھاتے ہیں. ایکچولی اس کا مطلب پروسٹیٹیوشن نہیں ہے. پھر وہ پروسٹیٹیوٹ کے لیے خاص ہو گیا. جی طواف کی ہی روٹ ہے، طواف بھی اسی سے ہے، کیونکہ طواف کا کیا مطلب ہے؟ گھومنا. تو طواف اسی سے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر گیا اس فصل پر ایک پھرنے والا، میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، وَهُمْ نَائِمُونَ، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. نوم سے ہے، نون واو میم. نوم کا ایگزیکٹ لفظ آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں تو اسی سے نائمہ، آئین والا نہیں، حمزہ والا، اس کا مطلب ہے سونے والا. آئین والا نائمہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نعمتوں والی. تو نائمون وہ سو رہے تھے. ایک پھرنے والا پھر گیا تیرے رب کے حکم سے ان کی فصلوں پر جبکہ وہ سو رہے تھے. یعنی کہ طوفان آیا نا، راتوں رات طوفان آ گیا. گھروں میں سوئے ہوئے تھے. آپ کو زندگی میں کئی بار تجربہ ہوا ہوگا کہ رات کو بارش ہوئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ سوئے ہوئے تھے. یا آندھی آئی، صبح اٹھے تو سارا گھر جو ہے وہ مٹی و مٹی، تب پتہ چلتا ہے وہ رات کو تو بارش ہوئی یا آندھی آئی. تو ان کے بھی جو ہے طوفان آیا جس نے فصلیں تباہ کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ کھیت اور جو ہے گھر ساتھ ساتھ نہیں ہوتے. کھیت دور ہوتے ہیں، زرعی رقبے دور ہوتے ہیں، گھر دور ہوتے ہیں. اسی لیے جب فصلیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو گھر کے ایک دو بندے جو ہیں وہ کھیتوں میں سوتے ہیں فصلوں کی حفاظت کے لیے. کیوں کہ گھر دور ہوتے ہیں. تو وہ اپنے گھروں میں تھے، کھیتوں میں پیچھے سے طوفان آیا اور اس کے نتیجے میں فصلیں برباد ہو گئی. فَأَصْبَحَتْ، اصبح اس کی صحیح روٹ ہے، اس کی صحیح شکل ہے. تو کیا ہوگا؟ روٹ کیا بنے گا؟ سواد باہا، صباحا. اسی سے پھر صبح بھی بنتا ہے اور اسی سے صورتحال باقی ہونا. صبح بھی کیا ہے؟ چیزوں کا رونما ہونا ہے نا. تو اسی سے صباحا. فَأَصْبَحَتْ ہو گیا. قَصْصَرِيم، سواد رامین. سارم کہتے ہیں کاٹنے والے کو، کھیتی کاٹنے والے کو، اور سریم کہتے ہیں کٹی ہوئی چیز کو. تو جیسے کھیتیاں کٹ جاتی ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیتی کاٹتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں تو اس کے بنڈل بنا بنا کے رکھ دیتے ہیں. اور پیچھے جو کھیت ہوتے ہیں نا ان میں اتنی اتنی جڑیں سی رہ جاتی ہیں، اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں. پھر بعد میں وہ پھر جڑوں کو بھی نکالتے ہیں اور وہ پھر آگ لگا دیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں کھیتوں کو نئی بوائی کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ اوپر سے تو سارے فصلیں تو طوفان لے گیا نا، طوفان میں سب ختم ہو گیا، تو پیچھے وہ ایسے کٹی ہوئی رہ گئی جیسے فصل کے کٹنے کے بعد کھیت خالی ہو جاتا. کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ پہلے فصل لہلہا رہی ہو اور جب وہ کٹ جائے اور آپ دوبارہ گزرے تو ایک دم ہوتا ہے کہ ہائی یہ تو ایسے بنجر ہو گیا، جیسے خالی ہو گیا. تو وہی کہ ایک دن پہلے فصلیں لہلہا رہی تھی، طوفان آیا، فصل تو طوفان کی نظر ہو گئی اور پیچھے خالی کھیت ایسے رہ گئے جس طرح فصل کٹ گئی. فتنادوا، ندا، نون دالیا، پکارنا، آواز دینا. نادیہ اسی سے آپ نام رکھتے ہیں. دار الندوہ جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا نا، وہ اسی سے ہے، کیونکہ ندا سے جی 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 اسی مجلس ہی مراد ہے، لیکن روٹ تو یہی ہے نا، روٹ تو یہی ہے. تو
بات کرنا مجلس میں، جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ڈسکشنز کرتے ہیں نا. تو اس دار الندوہ بہت صحیح نام ہے وہ جگہ جہاں بیٹھ کر ڈسکشن کی جائے، جہاں آواز ہوتی ہے، جہاں بات کی جاتی ہے. تو یہ ایک ٹرم تھی جو مکہ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے یوز ہوتی تھی. کوئی نیگیٹو ٹرم نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے مشورے کی جگہ. اچھا، تو دار الندوہ اسی سے ہے، اس سے آپ کو یاد رہے گی بات. اور ندا کا لفظ آپ عام استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، فتنادوا، پکارا انہوں نے ایک دوسرے کو، مصبحین، صبح سویرے. یعنی اٹھ کے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، چل اٹھ جا، جانا نہیں جو کھیتوں پر جانا ہے. اور صبح صبح مطلب آپ کو پتا ہے کسان تو فجر سے بھی پہلے نکل جاتے ہیں، تو بس صبح صبح ایک دوسرے کو ایکٹیو کیا، چلو چلو فصل کاٹنے چلے. ان کے اردو چلو الا حرثکم، اپنی اپنی کھیتیوں پر، غدو سے ہے نا کہ صبح صبح جانا کسی کام کے لیے جو آپ نیت بھی کرتے ہیں. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتَ، آج، تو صبح کے وقت کے لیے آج، ارلی مارننگ آف ٹوڈے. تو انغدو، چلو صبح صبح، الا حرثکم، اپنے کھیتوں پر، اپنی فصلوں پر. ان اگر کنتم، تم ہو، صارمین، کاٹنے والے. صارم کی جمع ہے نا. اگر تمہارا کاٹنے کا ارادہ ہے تو چلو چلو فصلوں پر چلو. مل کر جاتے تھے، آج بھی مل کر جاتے ہیں. اس زمانے میں زیادہ تھا، مقصد یہی تھا کہ راستے میں کوئی اٹیک نہ کر دے، کوئی دشمن قبیلہ، اس کے علاوہ جانور، کیونکہ فصلوں کے ساتھ آج بھی یہ خطرات ہیں. سور جنگلی حملہ کرتے ہیں، جنگلی کتے آ جاتے ہیں، بھیڑیے آ جاتے ہیں. تو مختلف علاقوں کے ساتھ مختلف مسائل ہیں، تو ان کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسان اکیلے سفر نہیں کرتے، مل کر کرتے ہیں. کم از کم 3-3 4-4 کی ٹولیاں رہتے بھی ہیں، تو ایک بندہ نہیں رہتا، 2-3 لوگ رہتے ہیں اور اپنے ساتھ کلہاڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں. اسی لیے کبھی کھیتوں وغیرہ میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو قتل بھی آپ دیکھیں کلہاڑوں سے اور درانتیوں سے کر دیتے ہیں، نارملی کلہاڑیوں سے، کہ اپنے پاس کلہاڑیاں ضرور رکھتے ہیں. آج بھی رکھتے ہیں، تو اس دور میں بھی رکھتے تھے. فن طلاقوا، پس وہ چل پڑے. طلاق اسی سے ہے نا، تو لام قاف طلاقہ کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا. کس صورت میں ان طلاقہ پڑھا ہے آپ؟ سورہ کہف میں ہی پڑھا ہے. ان طلاقہ کا لفظ آپ نے بقرہ میں نہیں پڑھا. اس میں تو آپ نے طلقتموہن، طلقکن، ایسے لفظ پڑھے ہیں. سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے، کیف نہیں کہا کریں اسے، زیر نہیں ہے، کاف پر زبر ہے، کاف. سورہ کاف میں آپ نے پڑھا ہے طلقہ، وہ دونوں چلے، وہ دونوں چلے، وہ دونوں چلے، 4 مرتبہ پڑھا ہے. کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو فاں طلقوا، وہ سب چل پڑے، روانہ ہوئے. کیونکہ لام قاف کا مطلب ہے چلے جانا. تو میاں بیوی کے علیحدہ ہونے کو طلاق اسی لیے کہا گیا کہ پھر میاں گیا اپنا راہ اور بیوی گئی اپنی راہ. وہ چل پڑے، وہم، اور وہ، یتخافتون، خفیہ باتیں کر رہے تھے. خافتا اس کی روٹ ہے. خفتہ کا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ خفتہ کہتے ہیں سوئے ہوئے کو، پوشیدہ کو. ٹھیک ہے، تو عربی سے یہ لفظ فارسی میں بھی استعمال ہونے لگا. بہرحال، اور عربی کا جو خافتا سے روٹ ہے، اس کا مطلب ہے خاموش، دھیمے دھیمے بات کرنا، آہستہ مشورہ کرنا، سرگوشیوں میں بات کرنا. وہم یتخافتون، اور وہ آپس میں سلولی باتیں کر رہے تھے، ڈسکشنز کر رہے تھے. یعنی کہ اب چل تو پڑے نا پورے گاؤں کے لوگ، لیکن ہر ایک فیملی کے جیسے 4-5 لوگ ہیں تو اکٹھے ہیں، باپ ہے، 7 بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو وہ آپس میں اب ڈسکشن کرتے جا رہے ہیں. کس بات پر جی؟ ان کے لا نا یدخلنہا، ہا کو الگ کر دے تو یدخلن، یدخلا تھا، نون مشدد آیا تاکید کے لیے. وہ اپنے عزم کا اظہار کر رہے تھے، ہرگز داخل نہ ہو اس پر، فصل میں نہ آئے. الیوم، آج کے دن، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، خبردار آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے. فصل کٹتی ہے نا تو لوگ آ جاتے ہیں، آج بھی آ جاتے ہیں. اس عہد میں بھی آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ مانگنے نہیں آتے تھے. مانگنا کیا ہوا؟ فصل کا حصہ نہیں نکالنا ہے نا، عشر نکالنا ہے، خمس نکالنا. تو وہ جو حصہ نکالنا ہوتا تھا وہ بانٹا جاتا تھا. تو وہ جب بانٹتے تھے تو لوگ لینے کے لیے آتے تھے. ان کا حق ہے، کسی کے سر پہ احسان ہے؟ کوئی احسان نہیں ہے. میں زکوٰۃ دے رہی ہوں تو میری
مہربانی کے اگلا کے لے گیا, کوئی لے ہی نہ تو میں زکوٰۃ کس کو دوں گی. بالکل انہوں نے صحیح کہا, قربانی اگر میں نے کی تو لوگ آ کر لے گئے تو ان کی مہربانی, ورنہ میں کیا بیل سر پہ لے کے پھروں گی. تو جو آ کر لے جاتے ہیں ان کی مہربانی ہے, بشرطے کہ ضرورت مند ہو, پیشہ وروں کی بات نہیں میں کر رہی. تو ظاہر یہود تھے, ان پر بھی اسی طرح عشر اور خمس تھا جس طرح ہم پر ہے. تو یہ دستور ہوتے ہیں نا, اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. جیسے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اینول لیول پر سب کچھ سیٹ کیا تھا, ان کا بھی فصل جب اترتی تھی تب لیا جاتا تھا, تو ان کے علاقے کا ہوگا دستور کہ بھئی وہیں پر اکٹھا کر کے تو بانٹ دیتے ہوں گے. ہمارا تو کلیکٹیو سسٹم ہے, لیکن ان کا اپنے اپنے علاقے کا ہوگا. یہ رولز ہم سیٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج کوئی مسکین نہ ہے, یعنی ہم نے کوئی عشر نہیں نکالنا, ہم نے کوئی خمس نہیں نکالنا. اصل بات ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی, ہاں ہم نے نہیں دینی زکوٰۃ, ہمارا ہے, ہم نے فصل بوئی, ہم نے کمائی, ہمارا مال ہے, ہم نے نہیں دینا. اصل مسئلہ یہ, ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. وغدوا, اور صبح سویرے, علی اوپر, ہر دن, بخل پر. حارادال, حارادہ ہوتا ہے مال کنجوسی کے ساتھ سنبھال کر رکھنا, بخالت. بخل کا آلٹرنیٹ ہے, مال کو گن گن کر سنبھال کر رکھنا مگر استعمال نہ کرنا. کیونکہ بخل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بخل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی کہ کوئی مال کو رکھے, نہ خود پر خرچ کرے, نہ گھر والوں پر خرچ کرے, اور نہ اللہ کی راہ میں. تو حرد وہی ہے. قادرین, قدرت رکھنے والے, قادر سے ہے نا, یہ تو آپ نے بہت پڑھا ہے, قدیر کا لفظ بہت پڑھا ہے, قادر کا لفظ بھی پڑھا ہے. اللہ کریم کی صفت ہے, اور یہ صرف اسی کو لائق, اور کسی کو لائق نہیں ہے. کیونکہ ہم کسی چیز پر 100% قدرت نہیں رکھتے. ہم ارادہ کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں, مگر اللہ قدرت دے تو کر پاتے ہیں, ورنہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, کبھی آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی ہوا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا درد نکل آئے کہ اٹھنے سے بھی رہ گئے. پچھلے دنوں میری عزیز بچی ہیں, تو فریج میں سے کچھ نکالنے کے لیے جھکی, اور جھکی کی جھکی رہ گئی, وہ سیدھی نہیں ہو پائی. اس کو پھر پکڑ کے بیڈ پہ ڈالا, پھر وہ ہاسپٹل لے کر گئے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو بیک کا اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہو گیا, آپریشن ہوگا. پھر وہ خیر ظاہر ہے سب آپس میں بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ پہلے نا کسی اس کو دکھائیں, عورتوں کو. تو ایک وہ ہے ایکوپریشرسٹ ہے, ان کو پھر دکھایا, پھر انہوں نے کچھ ایکسرسائزز کرائیں, وہ ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. ہر ضرورت تو نہیں پڑی آپریشن کی, مگر اس کو 1 مہینہ وہ کروانی پڑی, اور انہوں نے اب منع کیا کہ آپ نے جھکنا نہیں. تو انسان کی قدرت کے حال یہ ہے. میں تو ایک چھوٹی سی بات سے دیکھتی ہوں, اور بہت جینون بات ہے, مذاق نہیں ہے یہ, کہ آپ کو موشن لگ جائے تو آپ روک نہیں سکتے, اور آپ کو قبض ہو جائے تو آپ تڑپتے پھرتے ہیں, اور آپ اپنی حاجت نہیں کر سکتے رفع. تو یہ جس بندے کی قدرت کا حال ہو, وہ کس قدرت کے دعوے کرتا ہے؟ آپ کو کھانسی آتی ہے تو آپ اپنے پیشاب کے قطرے نکلنے سے نہیں روک سکتے. ابھی آپ نہا کے نکلے ہیں اور آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور کھانسی کی اگر شدت ہے تو آپ کا کوئی بس نہیں ہے نا, ایسے کچھ نہیں کر سکتے. تو جہاں یہ حال ہے قدرت کا, وہاں کیا قدرت؟ اور شرک کو یہی بات کاٹ دیتی. جس ذات سے آپ مانگیں اسے حی ہونا چاہیے, اسے حاضر ہونا چاہیے, اور اسے قادر ہونا چاہیے. تو چلے حی اور حاضر تو بہت ساری صورتوں میں ہم ہوتے ہیں, لیکن قادر کہاں کہاں ہے؟ دیکھا جائے تو ہم تو سانس لینے پر بھی قادر نہیں. جن کو استھما ہے, جب ان کا سانس رکتا ہے, لے سکتے ہیں سانس؟ نہیں لے سکتے. تڑپ تڑپ کے وہ ٹائم گزرتا ہے, پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے. کچھ نہیں کر سکتے. گلا خراب ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے, تو کچھ کھا سکتے ہیں؟ بھوک لگی ہوتی ہے نا. اچھا میٹھا بھی تکلیف دیتا ہے, پانی بھی تکلیف دیتا ہے. جب انفیکشن ہوا ہوتا ہے, پانی کا گھونٹ بھی ایسے گزرتا ہے, اللہ معاف کرے, جیسے تیزاب پی لیا. اور بھوک لگی ہوتی ہے, اور سامنے چیز پڑی ہوتی ہے, اور ہمت نہیں ہوتی کہ منہ میں ڈال. کچھ نہیں کر سکتے. کل میں ایک مریضہ ہیں, بزرگ خاتون ہے, بیمار ہے, ان کی عیادت کے لیے گئی. تو ویسے ہی وہ کہنے لگی کہ رات میں جاگ نہیں رہی. تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ رات کو 1.5 گھنٹہ امی بیٹھی رہی کموڈ پہ نا, تو بس اجابت نہیں ہو رہی. 1.5 گھنٹے بعد کہتے ہیں کہ ان کو موشن آیا ہے, کہ وہ یعنی بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہیں کہ مجھے موشن آیا ہے.
اور آ بھی نہیں رہا تھا. تو کہتے ہیں بھابھی 1.5 گھنٹہ امی کموڈ پہ بیٹھی رہی, 1.5 گھنٹہ, اس سردی میں 85 سال کی عورت ہے بیچاری. تو کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ بعد ان کو اجابت ہوئی ہے اور پھر وہ اٹھ کر آئی. تو جو ہم باتیں کرتے ہیں قدرتوں کی, تو اوقات ہم سب کی ہے. اللہ رب کریم ہم سب پہ رحم فرمائے, آمین. لیکن جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں, اور چھوٹا چھوٹا اختیار ہوتا ہے. ایون پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن جائیں, اختیار تو چھوٹا سا ہی ہے نا. کب تک کرسی رہنی ہے ہاتھ سے؟ چلو جیتے جی بیٹھے بھی رہو گے, ایک دن تو مر جاؤ گے نا, نہیں بھی چھوڑو گے. سب سے لمبا زمانہ حکومت ایوب خان کا رہا ہے پاکستان میں, 11 سال پاکستان کے حاکم رہے, فائنلی مر گئے نا. پھر ضیاء الحق جو ہے, 2 لوگوں کا ٹرنیور سب سے لمبا رہا ہے, ایک صدر ایوب اور دوسرے ضیاء. تو دونوں ہی فوجی آدمی تھے. تو صدر ایوب کے خلاف تو جب لوگ کھڑے ہوئے تو صدر ایوب نے چھوڑ دی, تو ضیاء نے نہیں چھوڑی, ضیاء صاحب نے, جو بھی ریزنز تھیں, تو پھر ان کو مروا دیا گیا. ایک دن تو اینڈ ہونا ہے. اختیار آپ کو دنیا میں کتنا بھی مل جائے, اصل بات یہ ہے کہ آپ اس اختیار کے لیے بھی اللہ کو جواب دیں. یہیں پر سوچ ہماری خراب ہوتی ہے. یہی سب سے بڑا سچ ہے جی. وغدوا علی حرد قادرین, وہ صبح سویرے اپنی بخیلی یوں پختہ کر رہے تھے جیسے بڑے قادر ہوں. یعنی وہ اپنی قدرت کا اظہار بھی کر رہے تھے, تو کس بات پر؟ نیگیٹو بات. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے, کس بات پر؟ گناہ پر. اللہ نے ہمیں حکم دیا نا, وَلَا تَعَوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. اگر ایک بات کرتا ہے دوسرا روک دے. مگر آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر اندر بات پہلی چل رہی تھی نا کہ نہیں دینی ہم نے زکوٰۃ, کیا ہمارے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے, اور اندر اندر یہ بات چل رہی تھی, اور اب پوری فیملیز اکٹھی ہو گئی تھی اس بات کی. تو اسی وجہ سے وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو پکا کر رہے تھے کہ بھئی کوئی ایسے نیکوکار لوگ بھی تو بیچ میں ہوں گے نا, جن کا بھی ذکر بھی آئے گا, کہ جو روکیں گے تو پکے رہنا, ہل مت جانا. فلما, پھر جب رأوہ, انہوں نے دیکھا اسے, قالو, کہنے لگے, انا لضالون. رأا آپ نے پڑھا ہے, رأیتا کا لفظ بہت پڑھا ہے آپ نے, ترا کا لفظ بڑا پڑھا ہے نا, اسی سے ہے. آپ کی رویت حلال کمیٹی بھی اسی سے ہے. انہوں نے دیکھا اس کو, کس کو دیکھا جی؟ فصل کو. کالو, کہنے لگے, ہم بھٹک گئے, ہم رستہ بھول گئے, یہ ہمارے کھیت کیسے ہو سکتے اجڑے پجڑے, کل تو فصل لہلہا رہی تھی. بلکہ نحنو, ہم محرومون, محروم کر دیے گئے. یعنی پہلا تو جھٹکا لگا نا, تو کہنے لگے نہیں ہم غلط جگہ پر آ گئے. لیکن یہ بھرم کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ 1-8 منٹ سے زیادہ تو نہیں بات ہو سکتی. تو فوراً دوسروں نے کہا کہ نہیں, اپنے ہی کھیتوں پر آئے ہیں. تو اب کہنے لگے یہ کیا ہوا, فصل تباہ ہو گئی, ہم تو فصل سے محروم ہو گئے. جو 100% لینا تھا تم نے, اب 0 پر آ جاؤ. اللہ نے کتنا مانگ لیا؟ 5%, 10%, اور وہ بھی تمہارے ہی لوگوں کے غریب حصے کو جانا ہے, تو تمہارے ہی کام آنا ہے. غریب حصہ پرسکون ہوگا تو تم بھی پرسکون رہو گے نا. تو لہٰذا ایک 5%, 10% نہیں دیا, اللہ نے سارا ہی لے لیا, جاؤ لے لو اب سارا مال. تو ہم تو محروم کر دیے گئے. حرامین سے ہے تھی, حرم بھی اسی سے ہے, حرام بھی اسی سے ہے, اور محروم بھی. محروم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جس پر حرام کر دیا گیا, روک دیا اللہ نے, ختم ہو گئی فصل. قالا, بولا, اوسطہم, ان کا درمیانہ بندہ. اوسط وسط سے ہے, وسط کہتے ہیں بیسٹ کو. اوسطہم, ان کا بہترین بندہ. ان کا سب سے سمجھدار بندہ, جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا.
وہ کہنے لگا علم کیا نہیں اکل میں نے کہا تھا لکم تم سے. ان کے کوئی عالم ہوں گے, کوئی سردار ہوں گے جو حق پرست ہوں گے. تو وہ کہنے لگے, اور اللہ نے کہا اوسط سب سے زیادہ اعتدال پر کھڑا بندہ. تو اعتدال پر کھڑا بندہ کون ہے؟ جو حق پرست. تو وہ ان سے کہنے لگا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا. ان کے یہ مسئلہ سوشلی چل رہا تھا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی, ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. اور جو اس وقت تک ان کے عالم تھے یا نگران تھے وہ حق پرست تھے اور وہ اس بات کے لیے الاؤ نہیں کر رہے تھے. تبھی انہوں نے آپس میں اکٹھ کیا کہ ہم مل کر زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں, تو پھر وہ اکیلا ہمارا کیا کر لے گا. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, لولا کیوں نہیں تسبحون, تم تسبیح کرتے, تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے. یعنی دیکھیں دلوں میں تنگیاں کہاں سے آتی ہیں, جہاں ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو یہاں تسبحون سے مراد ضروری نہیں کہ سبحان اللہ ہی پڑھا جائے, مطلب یہ ہے کہ ذکر کیوں نہیں کرتے, اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے, تم غافل کیوں ہوئے ہو, تمہاری غفلت تمہارے دلوں کو سخت کرتی جا رہی. تو کیوں غافل ہوئے ہو تم لوگ اللہ سے. کالو انہوں نے کہا سبحانا پاک ہے ربنا ہمارا رب, انا کننا ظالمین ہم ہی ظالم. آپ دیکھیں آیت کریمہ والا ہی ٹیکسٹ ہے اس کا بھی, لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ کو الگ کر دے تو سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں بس صیغہ انہوں نے کا کی بجائے نہ کیا ہے اور جمع کا کیا ہے, سبحان ربنا ہمارا رب پاک ہے, انا کننا ظالمین ہم ہی ظالم. استغفار کر لی انہوں نے مل کر, اجتماعی طور پر فوراً استغفار کر لی. تو استغفار کے لیے پہلی بات تو دیر نہیں کرنی چاہیے, اور دوسری بات پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. فَأَقْبَلَ متوجہ ہوا بعضهم علی بعض, ان کے بعض پر یتلاومون ملامت کرتے ہوئے. لام واو میم سے ہے, لوم لائم ملامت کرنا, برا بلا کہنا, ڈانٹنا. بعض افراد بعضوں کی طرف متوجہ ہوئے. قالو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر, انا بے شک کننا ہم تھے طاغین سرکش. تغو سے ہے بغاوت, طاغوت کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, طغا کا لفظ بھی پڑھ چکے ہیں, تو یہ اسی سے ہے. انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم تو سرکش تھے, یعنی کہ وہ کہنے لگے, ظاہری بات ہے کچھ لوگ اکساتے ہیں تو باقی تیار ہوتے ہیں نا, سارے ایک دم سے تو بگاڑ کا شکار نہیں ہوتے. تو جو اکسانے والے تھے, ہر گھر میں 2-1 لوگ ایسے ہوں گے نا جو یہ پٹی پڑھا رہے ہوں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم پر یہ آفت آ گئی, تو جو بہکانے والے تھے, جو پٹیاں پڑھانے والے تھے, وہ ان پر ناراض ہوئے, ان پر پلٹ پڑے, انہیں برا بھلا کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے ہم پر, نہ تم ہمیں پٹیاں پڑھاتے, نہ ہماری نیت خراب ہوتی, اور نہ ہم یہ ارادہ باندھتے, اور نہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں اس آزمائش میں ڈالتا. اور انہوں نے استغفار کر لی جیسا آپ نے پڑھ لیا, عسا امید ہے, ربنا ہمارا رب, ان کے یبدلنا بدل دے گا ہمارے لیے, خیرن بہتری میں, منہا اسے, ہم اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں اس سے بہتر فصلیں عنایت کرے, ہماری اگلے فصلیں اس سے بھی اچھی ہوں گی. انا بے شک الی ربنا اپنے رب کی طرف, راغبون ہم رغبت کرنے والے, ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اچھا 2 باتیں. پہلی بات تو اللہ نے یہ بتا دی کہ بخل کرنے سے مال میں برکت نہیں آتی, اور جو اللہ کے خلاف چلے گا اللہ اس کی نعمتیں چھین لے. دوسری بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی سو ہو گئی, آپ غلطی کو انڈو نہیں کر سکتے, استغفار کر لیں. استغفار کر لیں گے تو اللہ نے جو لے لیا ہے اللہ اس سے بہتر پلٹا کر دے. تو جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے, اور جو گنہگار ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں. مایوسی کا کوئی سبب نہیں ہے, مایوسی کی کوئی ریزن نہیں ہے کہیں بھی. کذالک العذاب, اسی طرح سے ہم عذاب دیتے ہیں, عذاب ایسے ہی آتا ہے. لہٰذا میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ عذاب بھی ایسے ہی ہے, آزمائش بھی. اگر
اللہ کا قرب مل جائے تو آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے اور دوری ہو جائے تو عذاب۔ ولا عذاب الآخرت اکبر، اور سب سے بڑا عذاب تو آخرت کا۔ حکمرانوں کا جو حال ہے وہ تو ہمیں پتا ہے، ڈسکشن بھی ہوئی ہماری، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری نعمتیں کم ہو رہی ہیں یا ہماری زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں، ہمارے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے، وہ ہمارے حصے کی سزا ہے نا، ہم بھی تو گنہگار ہیں، تو ہر کوئی اپنے حصے کی سزا کاٹے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کو جان لیں، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ اس بات کو جان لیں کہ دنیا کی فلاح ہو یا آخرت کا اجر اللہ کی رضا میں ملے گا۔ دنیا میں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو۔ بہت ہی واضح جو ہے آیات ہیں اور بہت ہی واضح واقعات۔ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا اور دین دونوں ہاتھ سے جائیں گے، اور واپسی کا راستہ کھلا ہے، استغفار کریں اور واپس آ جائیں، اور دنیا چاہیے ہو یا آخرت وہ اللہ کی فرما برداری میں ملے گی، نافرمانی میں نہیں ملے گی۔ یہ سادہ سی بات ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیں، کاش وہ سمجھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے، آگے اہل جنہ کا تذکرہ ہے۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ یہ جو ایگزام ہوتے تھے یہ سورۃ قلم پڑھتے تھے، یہ اب آپ تفصیل سے پڑھا اس میں کوئی بس ایویں وظیفے بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ قلم، ہاں جی، سورہ قلم پڑھیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بیکار بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو ایک احکام کی صورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کیوں ہمارے قلم خود بخود چلائیں؟ محنت کرو اور رزلٹ لاؤ۔ اللہ نے یہی کرنا ہوتا تو ہر انسان پیدائشی سیکھ کر پیدا ہو جاتا۔ بس یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ جب بچے پیپر دینے سے آتے ہیں سورۃ فتح پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں جی، سورہ فتح جو ہے یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، صرف امتحان کے لیے نہیں، مقدمے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں جاؤ تو پڑھ کر جاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فتح میں آپ کو کون سی دعا ملتی ہے۔ سورہ فتح جو ہے وہ تو صلح حدیبیہ کے واقعے پر اللہ کا تبصرہ ہے۔ ویسے آپ اللہ سے دعا کریں، نفل حاجت پڑھ کر جائیں، نفل حاجت پڑھیں، اور اس سے بھی پہلے تیاری کریں، پہلے تیاری کریں اپنی پوری، اس کے بعد نفل حاجت پڑھیں، نکلنے سے پہلے تھوڑا صدقہ دیں کہ اللہ کسی مسئلے سے بچا کے رکھے۔ باقی پیپر میں وہی لکھ کر آئیں گے جو تیار کیا، اللہ نے کسی کو چیٹنگ نہیں کرانی۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ کوئی سر نہ دکھے، کوئی دقت نہ ہو، 100 مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں اور صدقہ دے کر جائیں۔ باقی اللہ سے مدد مانگے، اللہ مجھ پر پیپر آسان کر دے، اللہ آسان کر دے گا، ان معنوں میں کہ یعنی آپ کو کوئی چیز بھولے گی نہیں، کوئی آپ جو ہے وہ لکھنے میں دقت نہیں ہوگی، کوئی بازو میں درد نہیں نکلے گا، کوئی سر میں درد نہیں نکلے گا، اس طرح کے 100 مسئلے ہوتے ہیں جی، کوئی نہیں ہوگا، دیر سے نہیں ہوگی، ٹریفک ٹچ نہیں ملے گا، اللہ آسانیاں دینے والا ہے۔ لیکن پیپر پڑھ کر آپ کو ہی جانا پڑے گا۔ بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہود کی طرح آ گئے وظیفوں پر، اور یہود آ گئے علم پر۔ آپ کو پتا ہے ایک یہودی جو ہے ایوریج ہر دن میں 7 گھنٹے پڑھتا ہے، اور ایک مسلمان کا روزانہ ایوریج پڑھنا صرف 5 منٹ ہے۔ جی تبھی تو وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ایک یہودی ایوریج روزانہ 7 گھنٹے پڑھتا ہے، اور ایک مسلمان ایوریج مطلب جی کہ اندازہ سالوں کا نکالا گیا اگر تو، اور اوسط جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک مسلمان جو ہے ان کا اوسطن یعنی ایوریج جو ہے وہ روزانہ کا پڑھنا صرف 5 منٹ ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کتنے لوگ بک ریڈر ہیں۔ اب تو ویسے موبائلوں نے وہ بات ہی ختم کر دی۔
اور سب سے زیادہ اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ اسکرین ٹائم ایوریج جو ہے 8 سے 10 گھنٹے ہے، 8 سے 10 گھنٹے پاکستان کا سب سے زیادہ سب کا ہی ایسے ہے جی، سب کا۔ ضرورت کے لیے کرتے ہیں یہ بلا وجہ۔ ہاں جی، اور بات یہ ہے کہ بک ریڈنگ ہے ہی نہیں، علم کی طلب ہی نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو بھی جو مقام ملا تھا نا وہ علم کی وجہ سے ملا، تو ہم اولاد آدم ہیں، علم کے بغیر مقام نہیں پا سکتے۔ وہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی، اے علم کیا تو نے قوموں کو نہال، جس ملک سے تو نکلا وہاں آیا زوال۔ تو ہمارے زوال کا یہی سبب ہے۔ وہ پھر اقبال کہتے ہیں نا، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، تو وہ ویلے، کوئی کام نہیں، کچھ نہیں۔ عجیب و غریب مسئلے ہیں ہمارے، عجیب و غریب، اور علم سیکھنے کی تو کوئی طلب کسی کو ہے ہی نہیں۔ کیا؟ نہیں الگ الگ ہے، وہ تو دو ساتھی تھے نا، وہ تو دو دوست تھے جن کے ساتھ ساتھ باغات تھے، اور یہ تو کسی ایک گاؤں کا ذکر ہے جو پورا کا پورا اس واقعے سے گزرا۔ تو بس یہ ہم نے تو ہر چیز کا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ہر چیز کے لیے منتیں ہیں، ہر چیز کے لیے وظیفے ہیں، اور عمل ہم نے کوئی نہیں کرنا، بیٹھ کر بس وظیفے کر لو، بیٹا نہیں ہو رہا تو وظیفے کر لو۔ اور یہ آج سے پوچھا ہے کہ میں کہتی ہوں منہ کا پردہ ہوتا ہے پورے جسم کا پردہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں بس یہ منہ کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں کوئی پروف لا کے دکھاؤں۔ میں نے کہا سورۃ نساء اور سورۃ نور میں پڑھو، میں اتنا پروف میرے پاس تو نہیں ہے۔ بہرحال مجھے یہ پتا ہے جب وہ پردے کا حکم ہوا تو چادریں پردے پھاڑ دیے تھے عورتیں، وہ سورہ احزاب میں احکامات موجود ہیں، انہیں کہ پڑھیں، کھولیں اور پڑھیں، ہاں پڑھے لکھے بچے ہیں، کھولیں اور پڑھیں اور خود تلاش کریں۔ باقی ہر چیز کے لیے ہم نے اپنی اپنی جو بنائے ہوئے ہیں جی رسمیں، اور رسم و رواجوں کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ نکالے ہوئے ہیں اسباب۔ باقی دین کے لیے یا علم کے لیے، دنیا کے علم کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، دنیا بھی سیکھنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ تو بس اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔